ہر چار سو ہے شہرا، ہوا قادیان کا مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، ہر چار سو ہے شہرا، ہوا قادیان کا۔ بہشتی مقبرہ سے ملحقہ باغ، جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا آبائی باغ ہے، جس کا حالیہ رقبہ تقریباً 17 ایکڑ ہے، یہ باغ تاریخ احمدیت میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس باغ کے احاطے میں کئی مقدس مقامات موجود ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اس باغ میں چہل قدمی کی غرض سے تشریف لاتے تھے۔ موسم گرما، طاعون اور زلازل کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے یہاں مع اہل خانہ و رفقا رہائش اختیار فرمائی تھی۔ اس باغ میں رہائش کے دوران سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی کشوف اور الہامات بھی ہوئے ہیں، اور یہ باغ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معجزات کا بھی گواہ ہے، اور متلاشیان حق نے اس باغ میں شرف بیعت بھی حاصل کیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی باغ کے احاطے میں ایک چبوترا بنوایا تھا، جسے شاہ نشین کہا جاتا ہے۔ شاہ نشین نہایت اہم اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لاتے تو اس چبوترے پر تشریف فرما ہوتے۔ طاعون کے ایام میں رہائش کے دوران اسی چبوترے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی اور مجالس علم و عرفان کا انعقاد ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام موسم کے مطابق حاضرین کی تازہ پھلوں سے ضیافت بھی فرماتے تھے۔ سن 1972 عیسوی میں اس جگہ ایک پختہ کمرہ بطور یادگار کے تعمیر کیا گیا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کی نشاندہی نشست کے ذریعہ مختص کی گئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشاد کے مطابق سن 2015 عیسوی کے آغاز میں اس کمرے کی جگہ سنگ مرمر کی خوبصورت 12 دری تعمیر کی گئی ہے، جو زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ شاہ نشین سے باغ کے جنوبی طرف جو راستہ جاتا ہے، اسی راستے پر ایک اور نہایت ہی اہم اور مقدس مقام موجود ہے، جسے مکان حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بابرکت اور تاریخی مقام ہے۔ سن 1905 عیسوی کے زلزلے کے دنوں میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس باغ کے ایک حصے میں بعض کچے مکانات اہل بیت کے لیے تعمیر کروائے تھے اور بعض خیمے لگوائے تھے، تاکہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جب حضور علیہ السلام کے ساتھ باغ میں فروکش ہوا کریں تو انہیں اور دیگر مستورات کو اس مکان میں رہائش کی سہولت رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ اس مکان میں رہائش اختیار کی ہے، اور یہاں آپ علیہ السلام کو کئی الہامات بھی ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا جسد اطہر آخری زیارت کے لیے
مکان اماں جان رضی اللہ عنہا کے اسی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ لوگ مغربی دروازے سے گزر کر زیارت کرتے ہوئے مشرقی دروازے سے نکل جاتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے دور مبارک میں اس مکان کو رینوویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس مقام پر عشاق احمدیت برکت کے حصول کی غرض سے تشریف لاتے ہیں۔ باغ بہشتی مقبرہ میں ہی وہ مقدس مقام بھی ہے جہاں 27 مئی 1908 عیسوی کو افراد جماعت نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس مقام کو مقام ظہور قدرت ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی خدائی وعدوں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی تھی جو انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ مقام ظہور قدرت ثانیہ سے متصل ہی وہ مقدس و یادگاری مقام ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول الحاج مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا کی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی منظوری سے مقام ظہور قدرت ثانیہ پر جہاں پہلے ایک یادگاری چبوترا تھا وہاں ایک خوبصورت یادگار تعمیر کی گئی ہے جس میں سنگ مرمر پر نہایت ہی خوبصورت گہرے نیلے رنگ کے پتھر سے آیت استخلاف خلافت کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان بشارت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت احمدیہ کے متعلق پیش خبری کندہ کی گئی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی مقدس جگہ بہشتی مقبرہ میں موجود ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی وفات سے پہلے ہی کشف میں ایک قبر دکھائی گئی جس کی مٹی چاندی کی طرح چمکتی تھی اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد مورخہ 27 مئی 1908 عیسوی شام 6 بجے عشاق احمدیت نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو بہشتی مقبرہ میں دفن کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی منظوری سے احاطہ خاص کے اطراف کی پرانی چار دیواری کی جگہ نئی چار دیواری تعمیر کی گئی اور مزار مبارک کے ارد گرد فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا۔ عاشقان احمدیت مزار مبارک پر اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں مسیح آخر الزمان کو سلام عرض کرتے ہیں اور غلبہ اسلام اور امن عالم کے لیے خدا تعالی کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ہر چار سو ہے شہرا ہوا کا دیان کا مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا ہر چار سو